روپیہ 5 روپیہ 10 روپے کا نوٹ تو بارہا دیکھا ہوگا، اور اصلی و نقلی نوٹ کا چرچا بھی سنا ہوگا۔ اصلی نوٹ تو وہ ہے جس کو حکومت چھپواتی اور چلاتی ہے، اور نقلی نوٹ وہ ہے جس کو دھوکہ دینے والے لوگ چوری سے چھاپتے اور چلاتے ہیں۔ نقلی نوٹ کا رنگ روپ تو اصلی نوٹ ہی کی طرح ہوتا ہے، مگر اس میں کچھ ایسا فرق رہ جاتا ہے جسے ہوشیار آدمی دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ فلاں نوٹ نقلی ہے۔ اور پھر اصلی نقلی کا یہ مقابلہ صرف نوٹ ہی میں نہیں، ہر چیزوں میں چلتا ہے۔ دیکھو کہا جاتا ہے اصلی دودھ نقلی دودھ، اصلی تیل نقلی تیل، اصلی گھی نقلی گھی، وغیرہ وغیرہ۔ تو جس طرح دنیا کے سامانوں میں اصلی نقلی چیزیں ہوتی ہے، یوں ہی دین و مذہب بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اصلی دین اور دوسرا جعلی دین۔ جس دین کو خدا نے بھیجا وہ تو اصلی ہے اور اس کا نام اسلام ہے، اور جس دین کو انسان نے اپنے دماغ سے گڑھ کر تیار کیا وہ نقلی اور جعلی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی بے شک اللہ کا مانا ہوا دین صرف اسلام ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن شریف میں اللہ پاک فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یعنی اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین چاہے گا تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر جب سارے جہاں کے مالک نے فیصلہ کر دیا کہ اصلی دین و مذہب صرف اسلام ہے، اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، تو مالک کی پہلی بندگی یہی ہے کہ ہم لوگ اسی کی پسند کیے ہوئے دین کو اپنا دین قرار دیں۔ اس بیان سے خوب اچھی طرح ثابت ہو گیا کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کا سچا بندہ بننا چاہتا ہو اس کو سچا دین ماننا ہوگا، اور سچا دین صرف اسلام ہے۔ اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین ہم لوگ مان نہیں سکتے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں کا دین صرف اسلام رہا ہے۔ اسلام کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کو سارے جہاں کا اکیلا معبود مانو، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو خدا نہ مانو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو عبادت کے لائق نہ جانو، اللہ کے تمام فرشتوں، کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان رکھو، قیامت کے دن کو حق جانو، مرنے کے بعد زندہ کیے جانے پر یقین رکھو، اپنے اپنے زمانے کے پیغمبروں کے حکم پر چلتے رہو، سرکار مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر مانو۔ اپنے اپنے وقت میں ہر پیغمبر نے ان بنیادی باتوں کی تعلیم دی ہے، کسی پیغمبر نے ان باتوں میں ذرا سا فرق نہیں پڑنے دیا۔ دنیا میں دین و مذہب کے نام پر ہزاروں لڑائیاں لڑی جا چکی ہے، اور آج بھی ایک مذہب کا انسان دوسرے مذہب کے انسان سے برسرے بیکار ہے۔ یہ سب لڑائیاں موٹی سمجھ کی پیداوار ہے۔ سیدھی بات یہ ہے کہ جس دن کو خدا کی کتاب سچا بتائے وہی دن خدا کے سب بندوں کو قبول کر لینا چاہیے۔ دیکھو قرآن مجید خدا کی سچی کتاب ہے، سچے دن کے بارے میں اس کا فیصلہ سنو۔ قرآن فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی بے شک اللہ کا مانا ہوا دین صرف اسلام ہے۔ آج بھی اگر دنیا کے لوگ قرآن کے اس فیصلے کو بے چو اچرا تسلیم کر لے تو پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ دین کے نام پر ہونے والی لڑائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ مرنے کے بعد جس سخت عذاب سے پالا پڑنے والا ہے اس سے نجات مل جائے گی۔ اب تو دنیا کے لوگوں کو اختیار ہے، یا تو عذاب الہی بھگتنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے، یا قرآن کے آگے سر تسلیم خم، یعنی اپنے سر کو جھکا کر اسلام قبول کر لے۔ میرے بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہوگی اسے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اسے معاف عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔